السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اور سیاسیات 9ویں جماعت سے کا پہلا سبق جنگ عظیم کے بعد سیاسی واقعہ اس کو پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے اعادہ کر لیں۔ ہم نے گزشتہ جماعتوں کی شہریت کی درسی کتابوں میں اپنے مقامی حکومتی ادارے، بھارت کا دستور اور اپنے ملک کے طرز حکومت یا تشکیل حکومت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس جماعت میں ہم دیگر ممالک سے بھارت کے تعلقات کا مطالعہ کریں گے۔ جغرافیہ کے مطالعے سے آپ اپنے ملک کی جغرافیائی تشکیل جان چکے ہوں گے۔ تاریخ کے مطالعے کے ذریعے آپ نے تاریخی عہد کے عالمی واقعات کا مطالعہ کیا ہو۔ سیاسیات کے مطالعے کے ذریعے اب ہم دنیا سے بھارت کے تعلقات اور اہم عالمی مسائل کو سمجھیں۔ ہم تمام لوگ کسی نہ کسی وجہ یا ضرورت کے تحت سماج میں کسی شخص، ادارے یا تنظیم پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری سماجی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے، جس میں باہمی تعاون کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح یہ باہمی تعاون افراد اور سماج سے تعلق رکھتا ہے، اتنا ہی مختلف ممالک سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بھارت کی طرح دنیا میں اور بھی بہت سے آزاد ممالک ہیں۔ ان میں مسلسل لین دین چلتا رہتا ہے، کاروبار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آزاد ممالک آپس میں معاہدے بھی کرتے ہیں۔ ان تمام آزاد اور مقتدر ممالک کا ایک نظام تشکیل پاتا ہے جسے ہم بین الاقوامی نظام کہتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں بین الاقوامی نظام کے خصوصیات۔ ہم نے دیکھا باہمی انحصار۔ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا خوشحال ہو اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ بڑے ممالک کو بھی اپنی ہی طرح بڑے یا چھوٹے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یعنی باہمی انحصار اس بین الاقوامی نظام کی اہم خصوصیت۔ مجھے درپیش سوال: افراد اور ملکوں کے باہمی انحصار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا غریب ممالک اور امیر ممالک جیسی کوئی تقسیم ہوتی ہے؟ جس طرح کسی ملک کے معاملات دستور کے تحت چلتے ہیں، کیا عالمی سطح پر بھی کوئی دستور ہوتا ہے؟ سے حاصل ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات۔ ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے اپنی پالیسی طے کرتا ہے۔ اسی پالیسی کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ ہم اگلے سبق میں بھارت کی خارجہ پالیسی کا مطالعہ عمل کیجیے۔ 1 مہینے کے اخبارات جمع کر کے ان میں دیگر ممالک سے متعلق خبریں جمع کیجیے۔ مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پر ان خبروں کی جماعت بندی کر کے ان کی نمائش کیجیے۔ غیر ممالک کے اہم عہدیداروں کا ہمارے ملک کا دورہ، دیگر ممالک کے ساتھ اپنے ملک کا معاہدہ، اپنے ملک میں منعقدہ کوئی بین الاقوامی اجلاس، پڑوسی ملک سے متعلق اہم واقعات، یہ آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے ورک دیا گیا ہے۔ پس منظر: ہم آج جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی موجودہ شکل مختلف حادثات اور واقعات سے عبارت ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم دنیا کے سب سے اہم سانحات تھے، جن کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو گئی۔ عالمی سطح پر نئے رجحانات اور نظریات متعارف ہوئے۔ آئیے سمجھیں کہ ان جنگوں کی وجہ سے مزید کیا تبدیلیاں واقع ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے۔ بین الاقوامی عالمی نظام میں یورپ کو اس زمانے میں نہایت اہمیت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انسانی جانوں اور املاک کا بڑا نقصان ہوا۔ جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ جنگ میں شامل نہ ہونے والے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کی معیشت برباد ہو گئی۔ جو ممالک پہلی عالمی جنگ میں شامل تھے، جس میں دوست ممالک برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ،
مرکزی اتحاد، جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ نتیجتاً مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ مجلس اقوام بین الاقوامی مسائل کے حل، مذاکرات اور مصالحت کا پلیٹ فارم بن گئی۔ کسی بھی ممکنہ جنگ کو روکنا مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری تسلیم کی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یورپ میں اور یورپ کے باہر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئی۔ مثلا یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہوئیں، نئے ممالک وجود میں آئے۔ بر اعظم افریقہ اور ایشیا میں یورپ کے کئی ممالک کی نوآبادیات تھی۔ ان نوآبادیات میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی۔ ان تحریکوں نے یورپی ممالک کی بالادستی کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا۔ جنگ عظیم کے بعد قیام امن کے لیے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، لیکن مجلس اقوام جنگوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ جرمنی، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک میں آمریت کو عروج حاصل ہوا۔ ان سب واقعات نے دوسری جنگ عظیم کے بیج بونے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شامل بھارتی فوج، سوچئے اور لکھیے، جرمنی میں ہٹلر کی آمریت کو عروج حاصل ہوا۔ اگر جرمنی میں جمہوریت ہوتی تو کیا ہوتا؟ آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ کو روکنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جنگوں کی روک تھام کے لیے مجلس اقوام قائم کی گئی، لیکن مجلس اقوام جنگ کے روکنے میں ناکام رہی۔ جنگ روکنے کے لیے مجلس اقوام کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ یہ ہوا پہلے جنگ عظیم کے تعلق سے۔ اب دوسری جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں دوسری جنگ عظیم وسیع تر پیمانے پر لڑی گئی۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی۔ ذرا لکھیے تو 1939 سے 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ اس درمیان بھارت میں کون سے واقعات رونما ہو رہے تھے؟ بھارت پر دوسری جنگ عظیم کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جس طریقے سے پہلی عالمی جنگ کے دو گروپ، اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں بھی دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی، حزب اتحاد، حزب مخالف۔ حزب اتحاد گروپ میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، چین، امریکہ۔ حزب مخالف میں جرمنی، جاپان، اٹلی۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت اہم تھی۔ امریکہ نے ایٹم بم تیار کیے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری بم گرائے۔ یورپ میں جرمنی اور ایشیا میں جاپان کی شکست کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے واقعات میں سرد جنگ کی ابتدا کو اہمیت حاصل ہے۔ 1945 سے 1991 تک کے طویل عرصے تک سرد جنگ چلتی رہی۔ ہم سرد جنگ کے دوران وقوع پذیر ہونے والی کچھ تبدیلیوں کا جائزہ اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ لیں۔ پیارے بچوں، ہم نے جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات اس سبق کا کچھ حصے کا مطالعہ کیا، جس پر کچھ اس طرح سے آپ کو سرگرمیاں کرنی پڑ سکتی ہے، سوالات کے جواب لکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو اب نے ابھی مطالعہ کیا اس کے تعلق سے۔ ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو آزاد اور مقتدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام۔ الف سیاسی نظام، با بین الاقوامی نظام، جیم سماجی نظام، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جواب آئے گا بین الاقوامی نظام۔ مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری: الف جنگ ٹالنا، با نوآبادیت کی آزادی، جیم ملکوں کی معیشت سنبھالنا، اور دال ترک اسلحہ۔ تو جواب آئے گا جنگ ٹالنا۔
دوسرا سوال اس طریقے سے اس پر نکل کر آتا ہے کہ مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، یہ آپ کو لکھنا رہے گا۔ ہم نے مطالعہ بھی کیا ہے تو اس کا جواب آپ کو خود کو لکھنا ہے، صحیح ہے یا غلط۔ صحیح ہے تو کیوں اور غلط ہے تو کیوں۔ مندرجہ ذیل موضوعات پر اپنی رائے دی۔ نمبر 1، مجلس اقوام نے دوسری جنگ عظیم ٹالنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ نمبر 2، آج کے دور میں جن ممالک کو امریکی سپر پاور کے مقابل عروج حاصل ہو سکتا ہے ان کے نام لکھیے۔ مندرجہ ذیل کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پر موازنہ کیجیے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے ادھر جو ہے نکات، پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم۔ نکات میں پہلے شریک ممالک، پہلی جنگ عظیم پہلے دورانیہ نکات کے اندر یعنی عرصہ، تو یہ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918، دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945۔ شریک ممالک، پہلی جنگ عظیم انگلستان، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ۔ دوسری جنگ عظیم میں شریک ممالک انگلستان، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، امریکہ، چین، جرمنی، جاپان، اٹلی۔ نمبر شمار 3، نکات، اثرات سیاسی و معاشی۔ سیاسی و معاشی کیا اثرات ہوئے؟ پہلی جنگ عظیم، اس میں معاشی اثرات، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دوسرے، شریک ممالک کا معاشی نقصان۔ تیسرا پوائنٹ، پوری دنیا پر اثر۔ اور چوتھا، فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کا معاشی نظام ڈگمگایا۔ بام سیاسی اثر کیا ہوا؟ نمبر 1، پہلے کی سلطنتیں ختم ہو گئی۔ نمبر 2، نئے ممالک وجود میں آئے۔ نمبر 3، نو آبادیات میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاکے میں ہم دیکھیں گے، خانے میں معاشی اثر پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں زیادہ تباہی آئی، معاشی نقصان بہت ہوا۔ تیسرے، مہنگائی، قلت کے سبب لوگوں کی حالت ابتر ہوئی۔ مہنگائی کے سبب اور چیزوں میں قلت کے سبب لوگوں کی حالت ابتر ہو گئی۔ سیاسی اثر کیا ہوا؟ براعظم ایشیا اور افریقہ کی نو آبادیات آزاد ہو گئی۔ اور نمبر 2، دنیا میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ نمبر شمار 4، نکات، جنگ کے بعد قائم کی گئی عالمی تنظیم۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ UNO، دوسرے فوجی تنظیم ناٹو، اور تیسرے فوجی تنظیم وارسا معاہدہ۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے سوالات کو جو ہے اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو لکھنا ہے۔ سرگرمی جو آپ کو کرنی ہے، مثالوں کے ساتھ اس بیان کی وضاحت کیجیے کہ دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے پر باہم منحصر ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے اس سبق کا کچھ حصہ ہم نے مطالعہ کیا اور اس پر پوچھے جانے والے سوالات کو بھی ہم نے دیکھا۔ امید ہے آپ کو جو ہے ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے